السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر۔ تو مطلب میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کلام سے۔ جی ہم شروع کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام سے، جو حدیث اس طرح سے حدیث ہے موطا امام مالک علیہ رحمہ میں ہے۔ ان مالک انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضرت مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ اصل میں حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے خطبہ فرمایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یعنی جو انہوں نے حج کیا اس میں انہوں نے اللہ کی طرف واپس جانے کا اشارہ بھی فرمایا تھا، تو اس لیے انہوں نے پھر اس طرح سے بات فرمائی کہ میں اب جاتے جاتے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تم جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ان دو چیزوں کے ساتھ رہو گے، تو تم لن تدلو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، جب تک تم قرآن کے ساتھ ہو، قرآن کو پکڑے رکھو گے، قرآن کی ہدایت پہ عمل کرتے رہو گے، تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک بات، وہ سنت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، جب تک تم سنت اپناتے رہو گے، سنتوں پہ عمل کرتے رہو گے، تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک روایت میں یہ حدیث ہے، وہاں سنت نبی ہی کے اس کی جگہ ہے وہ عطرتی اہل بیت، کہ میرے اہل بیت، میرے عطرت، میرے اہل بیت جو ہے قرآن کے ساتھ، میں اہل بیت تمہارے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، جو ان دو چیزوں کو پکڑے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گمراہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کر دیتے ہیں آج کی کلاس، اور ہمیں آج انشاءاللہ عز و جل ایک پیراگراف کرنا ہے، تو میں شیئر کر رہا ہوں۔ ہاں جی، تو یہ رہا، اسکرین پہ دکھ رہا ہے کیا؟ اسکرین شیئر ہو گیا؟ اسکرین شیئر ہو گیا کیا؟ یس سر۔ جی سر۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ تو چلیں دیکھیں، ہم شروع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا اس کو سمجھنے کی، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارا آج جو پرائم کنسرن رہے گا، وہ سارا کنسرن رہے گا ہمارا کہ ٹرانسلیشن پہ ہم سیکھیں گے کہ کہاں کیا ترجمہ ہوگا، کہاں یہ دھما کیوں آیا، کہاں پہ فتحہ کیوں آیا، کہاں پہ کسرہ کیوں آیا، اور ترجمہ کرنے کی کوشش کر لیں گے، سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے دور، اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ میں دعا کروں گا، ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں، آپ کو سب سے اوپر دکھ رہا ہوگا الدرس الثانی، یعنی دوسرا سبق۔ الدرس، دیکھیں الدرس کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، عابد میں کر لوں گا انشاءاللہ دعا، آپ کی بہنیں تو ہماری بہنیں ہوئی۔ دیکھیں الدرس، الدرس کیا ہے؟ اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ الف لام ہے، تو اسم پہ الف لام آتا ہے، یعنی الف لام اسم پہ ہی آتا ہے، الف لام کبھی فعل پہ نہیں آتا، کبھی حرف پہ نہیں آتا۔ الدرس الثانی یعنی دوسرا سبق، تو الثانی بھی اسم ہو گیا، اکاؤنٹنگ ناؤن ہے، الثانی اس پہ الف لام آیا تو یہ بھی اسم ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ٹری جیسا بن رہا ہے، یعنی جیسے نا وہ شجر نصب، تو پہلے لکھا ہے احمد، دیکھیے ذرا یہاں پہ لکھ رہا ہے، میں اس کو زوم کرتا ہوں، سوری،
زوم نہیں ہو رہا ہے، چلے کوئی نہیں. آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ احمد لکھا ہے، احمد کے نیچے لکھا ہے الجد. جد مطلب گرینڈ فادر، احمد کیا ہے؟ گرینڈ فادر ہے. مریم الجدت، اور جو مریم ہے وہ کیا ہے؟ گرینڈ مدر ہے. ٹھیک ہے نا، گرینڈ مدر ہے. اور پیٹرنل گرینڈ پیرنٹس کو بھی یہی جدی کہتے ہیں، جدن جدتن، اور میٹرنل کو بھی سیم ورڈز کہتے ہیں. جیسے گرینڈ فادر اور گرینڈ مدر ہم انگلش میں کہتے ہیں نا دونوں کے لیے، ویسے یہاں بھی دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد کیا لکھا ہے ان کے نیچے ذرا آپ دیکھیے، عدنان زینب عبداللہ، ہے نا، عدنان زینب عبداللہ. عدنان کیا ہے؟ العم مطلب انکل ہے نا، انکل ہے، چچا ہے. اور زینب کیا ہے؟ العمت، یعنی پوفی ہے، بوا ہے. اور عبداللہ کیا ہے؟ الاب، عبداللہ باپ ہے. یہ کوئی لڑکا ہوگا اس کا باپ عبداللہ ہے، اور زینب اس کی پوفی ہے، اور یہ عدنان اس کا چچا ہوگا. یعنی یہ تین آپس میں سبلنگس ہے، عدنان زینب اور عبداللہ آپس میں سبلنگس ہے نا. اور ان کے فادر اور مدر کون کون سے ہو گئے؟ احمد اور مریم. کوئی لڑکا ہے، اس کے فادر عبداللہ ہیں، عدنان اس کا انکل ہے، زینب اس کی بوا ہے، اور اس کے گرینڈ پیرنٹس ہیں کون سے؟ احمد اور مریم. یہ پیٹرنل سائڈ سے ہو گئے، ہے نا، کیونکہ باپ کی سائڈ سے ہے، باپ کی سائڈ سے تو پیٹرنل سائڈ کے ہو گئے، یہ اس کے گرینڈ پیرنٹس ہو گئے. دیکھیں اس سائڈ سے، آپ دیکھیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے رائٹ سائڈ میں، سوری لیفٹ سائڈ میں کچھ لکھا ہے، یسار. یسار کیا ہے؟ الجد، الجدت، یعنی یہ میٹرنل گرینڈ پیرنٹس ہو گئے یسار اور خدیجہ، جو بھی بچہ ہے اس کے. اسماء الام، اسماء اس کی ماں ہوگی، ہے نا. الفضل الخال، فضل کیا ہوگی؟ اس کی ماسی، اور سوری اس کا ماموں، ماموں. اور جو جویریہ کیا ہوگی؟ اس کی خالت، یہ اس کی موسی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ٹری دیا گیا ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، باقی اس کے ٹرانسلیشن ہم سیکھ لیں گے. اچھا، پھر لکھا ہے محمد الولد، لڑکا کون ہے؟ محمد. تو کیا سمجھ آئے؟ محمد کے باپ عبداللہ ہے اور اس کی ماں اسماء ہے نا. یہ محمد الولد ہی لڑکا ہے. اخو، اب ذرا اخو مطلب وہ بھائی ہے. کوئی مجھے بول سکتا ہے ہم تو یہاں اخو کیوں لکھا ہے، اخی کیوں نہیں، اخا کیوں نہیں؟ جی کوئی مجھے بول سکتا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی. اخو حالت رفعی میں ہے، اور جب تک کوئی نصب دینے والا یا جر دینے والا نہ ہو تب تک ہم حالت رفعی میں ہی رکھیں گے. محمد، محمد یہ لڑکا ہے. الولد، اس کے نیچے لکھا ہے سرکل میں الولد. اخو زبیر، ہے نا. محمد اخو زبیر، یہ کس کا بھائی ہے؟ زبیر کا بھائی ہے نا، زبیر کا بھائی ہے. زبیر بھی لڑکا ہو گیا پھر عبداللہ اور اسماء کا. زبیر اخو عائشہ، اور زبیر کس کا بھائی ہے؟ عائشہ کا، یعنی عائشہ ان دونوں کی السلام بہن ہو علیکم گئی. سر. وعلیکم السلام. آپ نے کیا سر سوال کیا؟ سوال آپ نے کیا سر کچھ اخی اور میں نے پوچھا تھا یہاں پہ اخو کیوں ہے، اخا کیوں نہیں، اخی کیوں نہیں؟ سر اخی ہو گئے بہت، اگر بہت ہو گئے اخی. نہیں یہ یہاں اعراب کی بات ہو رہی ہے، اعراب کی بات ہو رہی ہے. جی سر، جی سر، ٹھیک. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محمد اور زبیر بھائی ہے عائشہ کی، یعنی عائشہ ان کی بہن ہو گئی. اخت سلمہ، اور دوسری بہن ان کی سلمہ بھی ہے. تو سلمہ عائشہ یہ دو لڑکیاں ہیں، دو بہنیں ہیں. زبیر اور محمد یہ دو بھائی ہیں. یہ سارے کس کے بچے ہیں؟ عبداللہ اور اسماء کے. اب دیکھیں نیچے کچھ، اب نیچے ہم سینٹینس پڑھنے کی کوشش کر لیں گے. پہلا سینٹینس کیا ہے؟ محمد، پہلا سینٹینس ہے محمد تلمیذ نجیب. محمد تلمیذ نجیب، یہاں پہ لکھا ہے محمد تلمیذ نجیب. تو دیکھیں ذرا محمد کیا ہے؟ محمد کیا ہے؟ مبتدا. محمد کیا ہے؟ محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. محمد کیا ہے؟ مبتدا.
تلمیزن نجیبن، تلمیز کیا ہے؟ یہ اس میں نکرہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلمیز کیا ہے؟ نکرہ ہے. نجیبن بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. تلمیزن نجیبن مطلب اچھا اسٹوڈنٹ، اچھا اسٹوڈنٹ. تو یہ صفت موصوف ہے، تلمیز ہو گیا موصوف اور نجیب ہو گئی اس کی صفت، اچھا اسٹوڈنٹ ہے یہ. محمد تلمیز نجیب، محمد اچھا اسٹوڈنٹ ہے، محمد اچھا اسٹوڈنٹ ہے. تو محمد مبتدا ہو گیا، محمد یہاں معرفہ ہے کیونکہ اس میں علم ہے، اور تلمیز نجیب صفت موصوف سے اپنی موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا کی خبر بن رہا ہے نا، موصوف اور صفت آپس میں مل کر مبتدا کی خبر پریڈیکیٹ بن رہے ہیں، اور وہ نکرہ obviously وہ نکرہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ ہوگا، تلمیز نجیب. تو محمد تلمیز نجیب، محمد اچھا اسٹوڈنٹ ہے، محمد اچھا اسٹوڈنٹ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ والدہ رجل کریم، اس کی ٹرانسلیشن کون کر لے گا؟ اس کی ٹرانسلیشن کون کر لے گا؟ ایک ایک سینٹنس کی آپ سب لوگ کریں. چلے منزہ، منزہ آپ کیجئے ٹرانسلیشن. والدہ رجل کریم، منزہ. Yes, sir. جی کیجئے ٹرانسلیشن. والدہ رجل کریم. اس کے والد جو ہے وہ ایک رجل ہو کریم گیا. مطلب ہاں جی، کریم کہتے ہیں باعزت کو، عزت والے، ہاں، یا شریف کو بھی کہتے ہیں کریم، دونوں اس کے ترجمے والد ہوتے ہیں. ایک عزت والے یہ ہے آدمی، عزت والا آدمی ہے. ہاں یہ والدہ، یہ ہو کون ہے؟ کس کے وہ والد؟ کس کے والد؟ محمد کے والد. ہاں محمد کے والد ایک عزت والے آدمی ہے نا. محمد کیا ہے؟ محمد ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے والد جو ہے وہ عزت والے، ایک باعزت آدمی ہے. چلیے ماشاءاللہ، آپ میوٹ کیجئے. اور آپ کے بعد ہے عادل گلزار. جو میرے اسکرین پہ جو سیریلی جو نام ہوں گے میں وہ پڑھتا جاؤں. عادل بھائی آپ انمیوٹ کیجئے. جی سر. جی اس کے بعد ہے والدتہ امرأۃ صالحۃ. جی اور اس کی ماں اور کس کا صالحہ ترجمہ عورت کیا ہے، آپ نے؟ نیک عورت ہے. اور کس کا ترجمہ کیا؟ اور ہو گیا کہاں وہ ہے؟ اچھا اچھا یہ ہے ٹھیک. والدتہ. جی سر، جی سر. ترجمہ کیجئے. والدتہ امرأۃ صالحۃ، یعنی کہ والدتہ ہو گیا اس کی ماں، جی امرأۃ ہو گیا عورت، ماشاء صالحہ اللہ. ہو گیا نیک. ہاں جی صالحۃ ہوگی نیک. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ یعنی کہ اس کی ماں ایک صالحہ عورت ہے، ماشاء اللہ، اس کی نیک ماں عورت ہے. ایک صالح عورت. ہاں جی. اب مجھے بولیے یہ ہو کون ہے؟ والدتہ یہ کس کی ماں ہے؟ محمد کی. محمد کی ماں ایک صالح عورت ہے. تو یہاں پہ آپ نے پڑھا ہے نا، آپ نے تو پڑھا تھا نا کہ یہاں مجھے بولیے یہ مبتدا کیا ہے؟ مبتدا یہاں اس سینٹینس میں مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ والدتہ مبتدا ہے سر. ہاں والدت، ماشاء اللہ، والدتہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ امرأۃ صالحۃ. امرأۃ صالحۃ جی سر. آپس میں کیا ہے؟ صفت اور موصوف ہے نا، یہ جی موصوف سر. صفت ہے اور موصوف صفت والدتہ کی خبر بن رہی ہے. آپ نے تو جی پڑھا تھا نا سر. کہ جو مبتدا ہوگا، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا. یہاں تو الوالدۃ نہیں ہے. مگر سر یہ نکرہ مخصوصہ بھی ہے نا. کہاں سے نکرہ مخصوصہ ہو گیا؟ والدتہ کون سا نکرہ مخصوصہ ہے؟ اس کی ماں نہیں سر، کوئی آئیڈیا نہیں یار. کوئی بول سکتا ہے؟ عادل بھائی کو کوئی بول سکتا ہے کیا یہاں کیا بنتا ہے؟ اس میں اضافت ہے نا. ہاں تو کیا ہوگا پھر؟ اضافت ہے، کس کی اضافت کیا ہے؟ والدتہ ہو، تو ہو جو ہو کی وجہ سے مطلب اس کے والد، ہاں ماشاء اللہ. تو یہ بھی کیا تو ہو گیا؟ اضافت سے معرفہ بنتا ہے. ماشاء اللہ، اضافت سے معرفہ بنتا ہے. ہم نے معرفہ کے 7 اقسام پڑھے ہیں، ہے نا.
اسم علم، اسم موصول، اسم اشارہ، معرب اللہ، معرب الاضافہ، معرب الندا، یہ سب ہم نے پڑھے ہیں. تو یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسماء معرفہ ہوتے ہیں. اس میں معرفہ سب کے سب ہوتے ہیں. اضافت سے بھی ہم معرفہ بنا دیتے ہیں، ہے نا. تو یہ والد، یہ کیا ہے؟ جی سر، والدہ، جیسے آپ نے اس بتایا. کی ماں، اس کی ماں. اب یہ پرٹیکولر ماں ہوگی نا، اب یہ معرفہ بن گئی. تو مبتدا کیا ہے یہاں؟ معرفہ ہے. چلیے آپ میوٹ کیجیے، عادل بھائی آپ میوٹ کیجیے. اور اس کے بعد ہے رافیہ یوسف. رافیہ آپ انمیوٹ کیجیے. یس سر. جی رافیہ، نیکسٹ سینٹینس ہے والدہ ہوا عبد اللہ، ہوا عبد اللہ. جی ترجمہ کیجیے. کے والد عبداللہ ہے. دیکھیے ایک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں آپ. والدہ کیا ہو گیا؟ اس کے ورڈ ٹو ورڈ والد. ٹرانسلیشن. ہاں اس کے والد. ہوا، ہوا، ہوا. ہوا کیا ہوتا ہے؟ ہوا، یاد نہیں آ رہا. ہوا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بولے رافیہ کو. کوئی بھی بولے ہوا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہوا؟ سر وہ ہاں ماشاء اللہ. وہ ایک مرد. وہ ہوا ہوتا ہے وہ. تو رافیہ یہ ہوا کس کے لیے آئے گا؟ وہ، یعنی والدہ، اس کا والد. ہوا وہ عبداللہ، عبداللہ ہے اس کا والد. اس کا، اب اس کے والد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. والدہ اس کا والد، ہوا عبداللہ، وہ عبداللہ ہے. یہ عربی میں نا ایک مطلب لکھنے کا طریقہ ہے. ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ ہوا لکھیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ سمپلی بھی لکھ سکتے ہیں والدہ عبداللہ، اس کا والد عبداللہ ہے. یا اسی عبداللہ، یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ عبداللہ والدہ، اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بیچ میں ہوا لانا. یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے سیکھیں گے بیچ میں ضمیر لانا. والدہ ہوا عبداللہ، اس کا والد وہ عبداللہ ہے. اچھا میں نے پڑھا عبداللہ، عبداللہ کیوں پڑھا میں نے رافیہ؟ عبداللہ کیوں؟ جی عبداللہ کیوں نہیں؟ کیونکہ عبداللہ یہاں کیوں پہ نہیں؟ اللہ عبداللہ. مضاف الہی ہے. اس میں جلالت اللہ مضاف الیہ ہے، اور عبد اس کا یہاں مضاف. تو اس مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جی سر. ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ. چلیے آپ میوٹ کیجیے. اچھا شجرت فیاض. ویسے شجرت نے آج دن میں نا اس سارے کی ٹرانسلیشن خود کر لی. شجرت نے آج اس پورے اس چیپٹر کی ٹرانسلیشن سے مطلب سالو کر کے مجھے سینڈ کی. چلے شجرت اب آپ بولیں پھر بھی ایک بار. السلام علیکم سر. والدتہ، وعلیکم السلام. والدتہ اسمہا اسماء. بولے. والدتہ ہو گیا اس کی والدہ. ماشاء اللہ، اسمہا، اس میں اسمن ہو گیا نام، اور ہا آئے گا اس کا نام. اور اسما کس اس کا کی نام؟ والدہ کا نام. اس کی ماشاء والدہ، اللہ، محمد کی والدہ کا نام اسما ماشاء ہے. اللہ. اسما ہے. ماشاء اللہ. اس کی والدتہ اس کی ماں، اسمہا اس کا نام ہے اسماء، اسما. یعنی محمد کی والدہ کا نام اسما ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. چلے اب شجرت کے بعد یہ کون ہے؟ اسحار. اسحار ہے کہ اشار ہے؟ کیا لکھتے ہیں؟ اسحار. آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں؟ سوری غلط سر. بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. چلیے اسرار. ان کے بعد ہے اسرار. دیکھیں میں پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شرمانا نہیں، ڈرنا نہیں. غلط ہو بھی جائے تو کوئی دقت نہیں. غلطی جب تک مجھے دکھے گی نہیں میں کیسے ٹھیک کر لوں گا اس کو، ہے نا. مجھے جب سمجھ آئے کہ آپ لوگوں کا کنفیوژن کس جگہ پر ہے میں وہاں پہ فوکس کروں گا. جب آپ لوگ خاموشی رہیں گے تو پھر کچھ ہونے والا نہیں. اسرار بھائی، اسرار کچھ چیٹ آج ہی جوائن کیا. چلے کوئی نہیں، کوئی بات نہیں. کائنات. کائنات آپ انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. چلے کائنات اس کے بعد ہے عبد اللہ و اسماء لہما ولدان و بنتان.
ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. عبداللہ و اسماء means اس کا نام. نہیں کہاں اس کا نام؟ سر عبداللہ اسماء اوپر پڑا آپ نے. اسماء کس کا نام ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے پھر اسمہا یا اسم. یہاں پہ ہے وہ اسماء. اسماء پڑا نا اوپر. اسماء محمد کی والدہ کا نام. ماں کا نام جی. اسماء ان کی ماں کا نام ہے. عبداللہ عبداللہ ہے. و اسماء مطلب عبداللہ اور اس کی ماں اور اسماء اور اسماء. اس کی عبداللہ اور اسماء لہما. عبداللہ اور لہما اسماء کیا ہوتا ہے؟ ہما means اس کا. لہما. ہما کس کے لیے یوز ہوگا؟ اس کا. ہما کس کے لیے یوز ہوگا؟ ان کا. ان دونوں کا نا. ان دونوں کا. یہ ہما ہے نا دو کے لیے یوز ہوگا تسنیہ کے لیے. لا مطلب کے لیے یہ کا. لا مطلب کے لیے بھی آتا ہے اور پراپرٹی کے لیے بھی آتا ہے نا. عبداللہ و اسماء. عبداللہ اور اسماء لہما ان دونوں کے والدان. نہیں ولدانی کیا ہو گیا؟ ولدانی means پیرنٹس مطلب ماں باپ دونوں. نہیں ولدن کی تسنیہ ہے. یہ ولدان الف نون سے ہوتا ہے. وہ تو اچھا ولدن مطلب وہ تو والدانی ہو گئے نا. وہ والدانی ہوتا. جی سر لڑکا کائنات وہ والدانی ہوتا. اگر پیرنٹس ہوتا نا وہ والدانی ہوتا. یہاں پہ ولدان ہے. ان کے دو لڑکے ہیں. بیٹے لڑکے نا مطلب ہاں وہی میں نے بولا لڑکے. ولدانی بیٹے. جی لڑکے و بنتانی means بیٹیاں اور بیٹیاں. اور دو بیٹیاں. کتنی بیٹیاں؟ دو. اور دو کا ترجمہ کس کا ہوگا؟ دو بیٹے کیسے پتہ چلا؟ دو بیٹے کیسے پتہ چلا؟ بنتان ہے نا. ہاں ماشاء اللہ. یہ بالکل یہ بنتان ہے. تو کیا ہے یہاں؟ عبداللہ و اسماء لہما ولدان و بنتان. عبداللہ اور اسماء ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں. ہے نا. دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں. ماشاء اللہ. آپ میوٹ کیجیے. چلیں نیکسٹ ٹرن ہے جوزیہ کی. جوزیہ آپ انمیوٹ کیجیے. جوزیہ کیا آج ہی جوائن کیا؟ شاید لیو کر دیا. ارے آپ لوگ لیو نہ کریں کوئی بات نہیں. اگر کوئی انمیوٹ نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. لیو نہ کرے. کلثوم آپ انمیوٹ کیجیے. کلثوم ہے؟ یس سر. جی چلیں. اب نیکسٹ سینٹینس ہے کلثوم. الولد الکبیر هو محمد. کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ کیا ہوگا؟ الولد الکبیر هو محمد. الولد الکبیر بڑا لڑکا. الولد الکبیر هو محمد. لڑکا. الولد لڑکا. الکبیر بڑا. ہوا وہ محمد ہے. ماشاء اللہ. الولد الکبیر هو محمد یعنی بڑا. ان کے کیا ہے؟ ان کے دو بیٹے ہیں نا. یس سر. پلیز اسٹاپ رائٹنگ آن اسکرین. کون لکھ رہا ہے؟ ان کے دو بیٹے ہیں نا. ان کے دو بیٹے ہیں. عبداللہ اور اسماء کے دو بیٹے اور دو بیٹی ہیں. اب جو بڑا لڑکا ہے وہ کون ہے؟ محمد. بڑا بیٹا کون ہے؟ محمد. الولد الکبیر یہ کیا ہے؟ الولد الکبیر کیا ہے؟ یہ الولد الکبیر صفت موصوف. ماشاء اللہ. موصوف کیا ہے اور صفت کیا ہے؟ موصوف الولد الکبیر صفت. ماشاء اللہ. الولد موصوف الکبیر صفت. اسی لیے الولد معرفہ ہے تو اسی لیے کبیر بھی معرفہ ہی لائے الف لام لگا کے. ہے نا. جی سر. اور دونوں حالت رفیع میں ہے. الولد الکبیر هو محمد. اور جو بڑا لڑکا ہے وہ کون ہے؟ محمد. چلیں ماشاء اللہ. آپ میوٹ کیجیے. چلیے منظور احمد آپ انمیوٹ کیجیے. منظور احمد. منظور احمد آپ نیکسٹ سینٹینس آپ کے لیے ہے. والصغیر اسمه زبیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر. الصغیر ہوا چھوٹا. ولد ہوا لڑکا.
زبیر هو اسم ہے نام. زبیر ان کا چھوٹا لڑکا کہاں ہے. ولدن کہاں دکھا آپ کو؟ ولد. جی سر. سینٹینس پڑھ لیں. والصغیر اسمه زبیر. زبیر. ہاں کیا ہو گیا؟ کیا ہو ترجمہ کیجیے، ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کیجیے. وا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والصغیر سر ہوا اور چھوٹا لڑکا. چھوٹا. ہاں اور چھوٹا. ماشاءاللہ. اسمہ ہوا نام. کس کا اسم؟ اسم ہو گیا نام. ہو بھی ہے نا ساتھ میں. ہو بھی ہے نا ساتھ میں. اسم ہو گیا نام. اسم ہو. اسمہ زبیر. نہیں، اسم ہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اسم ہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ٹرانسلیشن کیا ہوگی اسم ہو کی؟ سر اس کا نام. ہاں اس کا نام زبیر. ماشاءاللہ اس کا نام الزبیر. زبیر ہے. تو یہ جی سر. ہاں جی پچھلے سینٹینس میں ہم نے پڑھا، لاسٹ سینٹینس میں ہم نے پڑھا الولد الکبیر ہوا محمد، بڑا لڑکا جو ہے وہ محمد ہے. جی. والصغیر اور چھوٹا اسمہ زبیر، اور جو چھوٹا ہے اس کا نام زبیر ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے اس جی. کا نام زبیر ہے. چلیے منظور جی احمد سر. آپ میوٹ کیجیے. آپ میوٹ کیجیے. چلیے اب سمرن کی ٹرن. سمرن آپ انمیوٹ کیجیے. جی سر. جی ماشاءاللہ. سمرن بولے والزبیر ہوا اخو محمد. سو زبیر مطلب اور زبیر ہوا مینس وہ، اخو مینس ماشاءاللہ. بیٹا، اور محمد ہے. محمد جو ہے تھا اخو وہ لڑکا مینس جس کے بارے میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں. ہاں اخو کیا ہوتا ہے؟ اخو کیا ہوتا ہے؟ اخو بھائی. بھائی. یہ کس حالت میں ہے؟ سر یہ حالت وزبیر ہوا اخو. یہ کس حالت میں ہے؟ رفعی میں ہے، نسبی میں ہے، جری میں ہے، کس حالت میں اخو؟ سر نسبی میں شاید، کیونکہ سبجیکٹ یہاں پہ محمد ہے نا، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اسٹوری پوری اسی کی ہے، تو پھر وہ ہاں اور شاید ہم نے پڑھا ہے نسبی مبتدا اور خبر دونوں رفعی حالت میں ہوتے ہیں. ہاں. مبتدا اور جی خبر سر. ہمیشہ رفعی ہے. تو جی نسبی سر. کیسے لایا؟ سر ہاں رفیع میں. اخو رفیع حالت ہوتی ہے، اخا نسبی ہوتی ہے نا، اخی جی. جری ہوتی ہے. پڑھا تھا ہم نے ہاں جی سر. ہے نا. تو وہ زبیر اور زبیر ہوا، زبیر کیا ہے؟ مبتدا. اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہوا اخو محمد، وہ محمد کا بھائی ہے. اخو بھائی ہے. محمد کیا ہے آپس میں؟ اخو محمد کیا ہے؟ تو مضاف اور مضاف الیہ. محمد پہ یہ جر کیوں آیا؟ سر یہ کیونکہ اخو یہ محمدن کیوں نہیں ہے؟ اخو محمدن کیوں نہیں ہے؟ اخو محمدن کیوں نہیں ہے؟ اخو محمدن ہی کیوں ہے؟ سر کیونکہ وہ لاسٹ یہ ہے نا سینٹینس کا، تو اس پہ جر آتا ہے. لاسٹ پہ مضاف جر آتا ہے؟ الیہ. ایسا کب بولا میں نے؟ مضاف الیہ. ہاں مضاف الیہ پہ جر آتا ہے. جی مضاف سر. الیہ پہ جر آتا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے اس لیے اس پہ جر. چلیے ماشاءاللہ. ابھی میٹنگ کچھ منٹس میں اینڈ ہونے والی ہے. تو سمرن کے بعد سہیل احمد. سہیل احمد آپ انمیوٹ کیجیے. آپ لوگ جلدی کیجیے. سہیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیں سہیل احمد آپ بولے. والبنت الکبیرۃ اسمها عائشہ. یہاں ہے اسمها عائشہ لکھا ہے، عائشہ ہونا چاہیے، اس میں غلطی ہے. چلے پڑھے آپ، بولے آپ اس کا ترجمہ. اور بڑی بہن اس کا نام عائشہ ہے. عائشہ صحیح ہے، عائشہ نہیں، عائشہ صحیح، یہ جو لکھا ہے وہ صحیح ہے. کیا ہے؟ والبنت الکبیرۃ. کیا بولا ترجمہ آپ نے؟ اور بڑی بہن کیا بولا؟ اس اور بڑی بہن. بنت بہن کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ بنت. بنت بہن ہوتی ہے. بنت بہن ہوتی ہے کیا؟ اختن کیا ہوتا ہے؟ اختن بہن. اور بنت اور بڑی بیٹی. لڑکی. بیٹی. بیٹی ہاں، بڑی بیٹی. اسمہا ترجمہ کیا ہوگا اسمہا عائشہ. کا؟ اس کا ترجمہ نام عائشہ ہے. اس کا نام عائشہ ہے. ماشاءاللہ. اسمہا عائشہ، تو اس کا نام عائشہ ہے. چلیے ماشاءاللہ. آپ میوٹ کیجئے سہیل احمد کے بعد. چلیے جنید احمد آپ بولے. جنید احمد آپ انمیوٹ کیجئے.
کر سکتے نہیں. چلیے سوریا بشیر. سوریا. Yes, sir. چلے والصغیرۃ سلمى هي اخت عائشہ. اور عائشہ ہونا چاہیے. اور جو چھوٹی ہے سلمہ وہ بہن ہے عائشہ کی. ماشاء اللہ. تو یہاں پہ لکھا ہے اخت عائشہ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یس سر. شاید اس میں یہ مبتدا خبر. نہیں، آپ نے مضاف الیہ کا لیکچر نہیں سنا ہوگا، اب شاید کل ہی آئی نا، اس لیے. ہاں سر، مضاف الیہ، کیونکہ اخت وہ عائشہ کی بہن ہے، عائشہ وہاں پہ مضاف الیہ بنتا ہے پھر. نہیں، مضاف اور جس کی طرح طور اضافت ہوتی ہے وہ عائشہ ہے. ہاں سر، آیا سمجھ میں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو یہاں پہ مجھے کوئی بول سکتا ہے کیا اس کا اعراب صحیح ہے؟ کیا عائشہ پہ جو اعراب ہے کیا وہ صحیح ہے؟ وصغیرۃ سلمى هي اخت عائشہ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کوئی بولے. منزہ، عادل، رافیہ، شجرت، کوئی بھی. کائنات، کلثوم، منظور احمد، سمرن، جو بھی ہیں، سہیل احمد، کوئی بولے مجھے کیا عائشہ پہ اعراب صحیح ہے؟ جلدی، میٹنگ ابھی اینڈ ہوگی. نو سر، اس پہ کسرہ آنا زیر چاہیے. کیوں اس پہ کسرہ آنی چاہیے؟ کسرہ. منزہ عائشہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف پہ کسرہ نہیں آتی. غیر منصرف پہ کبھی کسرہ یس سر. نہیں آتی ہے نا. ایک تو یہ مؤنث ہے، گولتا ہے. گولتا کے لیے آپ نے کنڈیشن کیا پڑھی تھی؟ اس میں علم ہونا چاہیے، تو ایک کنڈیشن مل گئی عائشہ کی. دوسری کنڈیشن یہ کہ یہ بذات خود معرفہ ہے، اس میں عالم ہے، تو دونوں کنڈیشن مل گئی معنی صرف میں سے، دو پیرامیٹرز مل گئے. یہ غیر منصرف ہوگا. اب غیر منصرف پہ کبھی کسرہ نہیں آتی، نہ ہی تنوین آتی، ٹھیک ہے نا. اگر اس پہ الف لام لگا دے تو اس پہ کسرہ آ جاتی، لیکن عائشہ پہ کسرہ نہیں آئے گی. اور اب عائشہ غیر منصرف کی حالت جری اور حالت نصبی فتحہ سے آتی ہے، تو مضاف الیہ یہاں حالت جری میں ہوتا ہے، اس پہ فتحہ ہونا چاہیے. یہاں پہ پھر بھی غلطی ہے، اخت عائشہ ہونا چاہیے. اخت عائشہ، یہ بک میں غلطی ہے، عائشہ غلط ہے، عائشہ نہیں ہونا چاہیے. وہ صغیرۃ سلمى ہے اخت عائشہ، اس طرح سے ہونا چاہیے بھائی. ٹھیک ہے، چلیے اب نیکسٹ توصیف احمد ڈار. توصیف آپ انمیوٹ کیجیے. جی چلے توصیف بھائی آپ مجھے بولے جو نیکسٹ ہے نا، وہی اخت زبیر و اخت محمد، بولے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گیا اور ہاں سر وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا شی، اور وہ ماشاء اللہ. اختو بالکل صحیح. زبیر، جی اختو ہو گیا بہن زبیر کی، ہاں اور اختو محمد کی بہن، وہ ہو گیا اور. تو اخت زبیری کا ترجمہ آپ نے کیسے کیا؟ زبیر کی بہن. آپ کے پاس کیا لاجک ہے یہ ترجمہ کرنے کا؟ کیا سوچ کے آپ نے یہ ترجمہ صحیح ہے ماشاءاللہ، بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے. سر اس میں زبیر میں ہے نا لاسٹ میں، زبیر کے لاسٹ میں ہے نا یہ زیر رہ پہ، تو مجھے لگا یہ ٹھیک، اس مضاف سے کیا الیہ ہوگا؟ ہوگا، اور تو ہاں اس آپ کو پہ جو ہمیشہ لگا وہ آتی ہے نا صحیح لگا. زیر وہ مجرور. ہاں جی، جو آپ کو لگا وہ صحیح ہے. یہ اخت زبیر، زبیر کی بہن، یہ مضاف الیہ ہے اور اخت مضاف ہے. ایسے اخت محمد یہاں بھی مضاف الیہ بن رہا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہی اخت زبیر و اخت محمد، اور وہ زبیر کی بہن ہے اور محمد کی بہن ہے. محمد. ہاں جی. تو اب میٹنگ اینڈ ہونے والی، مجھے لگتا ہے کہ آپ آج ہم اتنا ہی کریں گے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نیکسٹ پیرا پڑھ لیں گے. صحیح ہے نا. تو پرسوں جب ہم بات کر رہے تھے، میں غسل کے بارے میں بتا رہا تھا، غسل میں کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ پھر میٹنگ اینڈ ہوئی تھی. میں جلدی بتاؤں گا. غسل میں ٹوٹل 3 فرائض ہے. پہلا فرض یہ کہ اگر ان فرائض میں سے ایک بھی کام ادھورا رہ گیا یا چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا. پہلا کام یہ ہے کہ کلی کرنا، اس طرح سے کلی کرنا کہ پورے ماؤتھ کو دھونا اچھی طرح سے، بالکل گلے تک پانی لے جانا. دانتوں میں جتنی بھی کیویٹیز ہیں، دانتوں میں جتنی گیپس ہیں، ان سب میں سے پانی فلو ہونا چاہیے. بالکل جو ان ماؤتھ کا جو جتنا بھی مطلب جو والز ہے، اپر جا، لور جا، ٹنگ کے نیچے سے پانی جانا چاہیے.
یہ کلی کرنا یہ فرض ہے. ناک میں پانی ڈالنا بالکل جو 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 نیزل کیوٹی اندر جو ہوتی ہے نا, جو کیوٹی جو پتہ نہیں اس کو میڈیکل ٹرمز میں سمرن یا کائنات ہی بتا سکتی کیا کہتے ہوں, تو وہاں تک جو پانی جانا چاہیے, جو نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی جانا چاہیے, یہ بھی فرض ہے. دونوں نوسٹرلز میں پانی بھرنا ہے. اور تیسرا فرض ہے پورے باڈی پہ ایک بار پانی بہانا. اس طرح سے پانی بہانا کہ 1 سینٹی میٹر کیا 1 ملی میٹر, یعنی ایک ہیئر جتنا ایک ہیئر ہوتا ہے, جتنے ایک ہیئر کا ڈائی میٹر ہوتا ہے, جو بال جتنا موٹا ہوتا ہے, اتنی جگہ بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے. پوری باڈی پہ کسی بھی جگہ کوئی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے. اگر کوئی جگہ سوکھی رہی تو غسل نہیں ہوگا, پھر غسل پھر سے کرنا ہے. اور غسل ہم انہیں گو کریں گے, جیسے میں نے پچھلی بار کہا تھا, جیسے ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں, آج سر دھویا پھر کل نہا لیں گے تو وہ غسل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو انہیں گو کر لیں گے سارا. سر کے بال بھی اچھی طرح سے دھو لیں گے, بالوں میں اچھی طرح سے پانی بھر لیں گے. اگر کسی کی داڑھی ہوگی, کوئی لڑکا اس کی داڑھی لمبی ہوگی تو اس کو حلال کر لے گا, اس میں سے پورا پانی جانا چاہیے. جو ایئرز میں جو کیوٹیز ہوتی ہیں وہاں سے پانی بھرنا چاہیے. بالکل ایئر کے اندر نہیں پانی بھرنا ہے, مطلب جو ایئر کے جو آؤٹر اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں سے ان ساری پانی جانا چاہیے. اور جہاں بھی جو باڈی میں جتنی مطلب جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ پانی نہیں جا سکتا, وہاں سے پانی اچھی طرح سے مطلب پہلے اس لیے طریقہ ہے سنت کا کہ پہلے ایک بار ہم پانی مل لیں ہاتھ سے نا, پہلے وضو کر لیں. وضو کرنا پہلے سنت ہے, وضو کر لیں. وضو کے بعد پھر پانی اٹھا کے نا پوری باڈی پہ ہاتھ سے پانی مل لیں. ہاتھ سے پانی بالکل ہر مطلب باڈی پارٹ پہ لے جائے تاکہ کوئی پارٹ سوکھا نہ رہے.